رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ رات ہم نے سورۃ النحل ختم کی تھی اور اس کے آخری رکوع میں ایک آیت آئی تھی جس میں دعوت دینے کے 3 مراحل کا ذکر تھا، یا 3 درجوں کا یا 3 لیولز کا، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی حکمت کے ساتھ جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو انٹیلیجنشیا جسے عام طور پہ کہتے ہیں، ان کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق علم سے، حکمت سے، دلیل سے، استدلال سے، اور حکمت کا معنی جہاں پہ علم ہے وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو احکام ہے ان کی حکمت معلوم ہو، اور دین میں کیا زیادہ اہم ہے، کیا اس کا ذیل میں آیا ہے، یہ ترتیب معلوم ہو، یہ حکمت ہے۔ اور عوام کو موعظہ حسنہ سے، اور جو ضدی عناصر ہیں، جو رات میں نے جیسے کہا تھا کہ اپنی عقل کرائے پہ چڑھا چکے ہوں تو ان کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑے، ان کے ساتھ بحث و تکرار کرنا پڑے تو وہ بھی اچھے طور پر ان کے ساتھ بھی کرو۔ ان میں جو سب سے پہلی بات تھی حکمت، تو قرآن مجید کے حکمت کے یہ 2 خزانے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف، جو مصحف کے درمیان میں ہیں۔ ان میں سے ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اس حکمت کو میں ایک اور چیز سے جوڑ لوں کہ سورہ بقرہ میں حکمت کا ذکر آیا تھا کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت سے نوازا گیا اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ اور یہ کس ذیل میں آیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو انہیں کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو یہ گویا حکمت کی معراج یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگانے پر تیار ہو جائے، اور یہ جب تک 2 چیزیں نہ ہوں نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن مجید سے مضبوط تعلق، اور دوسرا آخرت کا یقین، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی ہمارے دین میں تزکیے کا جو بنیادی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جو آپ نے بتایا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہے کو پانی لگے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، تو قیل ما جلاؤہا یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، دل کو صاف کیسے کریں؟ تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، بکثرت موت کو یاد کرو، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ تو یعنی یہ 2 چیزوں کے مجموعے سے دل کا زنگ دور ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، آپ کی جو بھی شفا ہو جائے گی آپ کے دل کو، دل صاف ہو جائے، انسان اللہ کے لیے سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لگانے کے لیے تیار ہو گیا اسے حکمت مل گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید پر بہت زور ہے، اور سورہ کاف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی سارا دجل ہے، فریب ہے، دجالیت ہے، اور آخرت کی زندگی در حقیقت اصل زندگی ہے۔ تو گویا انہی 2 امور پر ان 2 صورتوں میں زور دیا گیا ہے، 2 حکمت کے خزانے، حکمت کی بنیاد آخرت پر ایمان اور قرآن مجید سے تعلق، اور یہ دونوں صورتیں در حقیقت انہی 2 بنیادوں کو استوار کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی حکمت برے مضامین کی حامل ہیں۔ بہت اہم مضامین ہیں اس میں، لیکن ظاہر ہے ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پاس جو بھی مختصر وقت ہوتا ہے، اہم ہمارا پروگرام تراویح کا ہے، وہ نصاب پورا کرنا ہوتا ہے، لہذا بہت سے مضامین سے مجھے بہت تیزی سے گزرنا ہوگا۔ افسوس تو ضرور رہے گا، لیکن یہ کہ وقت کی مجبوری پیش نظر ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو پہلا ہی مضمون ہے اس کے بھی بہت اہم جزیات سے ہمیں جو ہے وہ صرف نظر کرنا ہوگا، اور وہ جو معراج کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ، اور جس میں کہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے۔ اس سفر کے 2 مراحل ہیں، پہلے آپ جو ہے وہ بیت اللہ سے گئے ہیں یروشلم، بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آسمان کا آپ کا سفر ہوا ہے۔ باقی یہ کہ اس پر لوگوں نے کیا باتیں کی ہیں، کیا کچھ ہے، موٹی بات یہ ہے کہ یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محض روحانی سفر نہیں تھا، بلکہ بجسد ہی آپ اپنے جسم شریف کے ساتھ تشریف لے کے گئے۔ باقی آج کے دور میں یہ چیز ماننا کوئی اتنا مشکل اب نہیں رہا ہے، اس وقت یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ آپ سوچیں نا کہ جب لوگوں کو مکے سے یروشلم جانے میں 15-20 دن لگتے ہوں،
उस वक्त आदमी एक कहे कि मैं रातों रात गया हूँ वहाँ, ये देखा है, फिर आसमान पे गया हूँ, सब घूम फिर के वापस आ गया हूँ, तो उस वक्त के लोगों के लिए ये एक नाकाबिल यकीन बात थी। बल्कि इस पे मुशरिकीन बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ये दावा तो वो है कि अब हमें ये साबित करना मुश्किल नहीं रहेगा कि इन पर कोई जिन आ गया है, कोई साया हो गया है, कोई इनकी जो है वो ये फातिरुल अक्ल हो गए, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। चुनांचे बड़ी खुशी से हज़रत अबू बकर के पास गए कि आपको पता है हुजूर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं पता है। उन्होंने कहा वो ये कहते हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर रुके, उन्होंने कहा अच्छा वो हुजूर कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ हुजूर कहते हैं। अगर वो कहते हैं तो ठीक कहते हैं। मैं जब ये मानता हूँ कि आसमानों से रोज़ाना फरिश्ता उनके पास आता है, तो ये मानने में मुझे क्या दिक्कत है कि एक दिन वो आसमान पर चले गए। तो बहरहाल ये उसी दिन से फिर आपका वो लक़ब पड़ा है सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, ये इस बुनियाद पे पड़ा है। तो बहरहाल ये बड़े खुद एक बहुत तफसीली वाक़या है, लेकिन ये कि एक मोटी बात मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। और इसी ज़िमन में दूसरी बात भी समझ लीजिए कि बड़ा अहम सवाल है कि हुजूर को मक्के से बराह रास्त आसमान पर क्यों नहीं ले जाया गया? वहाँ से यरूशलेम ले जाने का मकसद क्या है? और ये मानी हुई बात है, ये दो मराकज़ तौहीद के रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन दोनों मराकज़ में ज़्यादा फजीलत वाला मरकज़ जो है वो बैतुल्लाह शरीफ है, खाना काबा है। तो अगर किसी बहुत ही मुबारक बाबरकत फजीलत वाली जगह से आसमान पे जाना था तो वो यकीनन बैतुल्लाह हो सकता था। वहाँ से यरूशलेम लेके गए और वहाँ फिर कुबतुस सखरा से आपकी परवाज़ हुई है बुराक पर, और आप गए हैं सिदरतुल मुंतहा या उससे आगे। तो ये इसमें हिकमत क्या है? तो उस हिकमत को समझ लीजिए। बहुत अहम बात है ये कि दर हकीकत ये ऐलान है रूहानी दुनिया में कि आइंदा से ये जो अल्लाह का मरकज़ है, मरकज़ अल्लाह का, ये तौहीद का मरकज़ है, ये मस्जिद है, अल्लाह की मस्जिद है। इस मस्जिद के मुतवल्ली के तौर पर अल्लाह के यहाँ तय्युनाती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो गई है। वो आके मुसल्ले पर खड़े हुए हैं और साबका जितने इमाम हैं जिन्होंने इस मुसल्ले पर नमाजें पढ़ाई हैं वो उनके पीछे सफारा हो गए। उन सब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी, गोया हुजूर की इस हैसियत को तस्लीम कर लिया। अब अगर यहूदी नहीं मानते तो उनका ये न मानना, उसकी कोई जवाज़ नहीं बनता, उसकी कोई हकीकत नहीं रहती, उसकी कोई बुनियाद नहीं रहती। इसका हमारे आज के दौर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कोई ये समझे कि अर्ज़ फ़लस्तीन जो अर्ज़ मुक़द्दस है, जो अर्ज़ मुबारक है, उस पर हक़ यहूदियों का है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस सफ़र के बाद उस पर यहूदियों का हक़ ख़त्म हो गया, वो भी मुसलमानों की तवल्लियत में दे दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को, ये बहुत ही मोहब्बत भरा सफ़र है और इसमें वो लक़ब हुज़ूर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो अल्लाह को बहुत प्यारा है। अब्दिही, अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से। अच्छा ये ज़हन में रखें, ये मस्जिद उस वक्त इस मानी में तो थी ना, न ये थी न वो थी। मस्जिद अक्सा भी नहीं थी, वो भी गिरी हुई थी, उसकी भी बस एक दीवारें गिरिया ही बाकी थी। तो मस्जिद किसे कहा? हम जब मस्जिद का लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारे जहन में इमारत आती है। कुरान मजीद मस्जिद का लफ्ज़ बोलते हैं तो वो सजदा करने की जगह को कहता है, वो जगह जहाँ सजदा किया जाता है। तो ये मस्जिद हराम यानी ये जो सजदा गाह है तौहीद का, ये जो मरकज़ है, यहाँ से वो जो दूर वाली अक्सा जो दूर वाली मस्जिद है वहाँ ले गई। अल्लज़ी बारकना खौलहू, और वो मस्जिद जिसके माहौल को, जिसके इर्द गिर्द को हमने बाबरकत बना दिया है। वहाँ कितने अम्बिया की जो है मेहनतें हैं, उनकी तस्बीह है, उनके सजदे हैं, उनके रुकू हैं, नमाजें हैं, और वहीं पे उनकी कब्रें हैं। तो उसको मुबारक बनाया है। लिनुरियहु मिन आयातिना, वो वहाँ इसलिए ले गई कि हम अपने इस बंदे को निशानियाँ दिखाएं, अपनी निशानियों में से दिखाएं, अपनी आयात दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। बाकी जो आसमानी सफ़र हुआ है उसका जिक्र सूरतुन नज्म में आएगा। सूरह बनी इसराइल में उस सफ़र के पहले हिस्से का जिक्र है जो आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए हैं, उससे अगले सफ़र का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। इशारतन हुआ है आगे लेकिन तफसील नहीं है। व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, ये जो पहला रुकू है इसमें बनी इसराइल की तारीख के 4 अदवार बयान कर दिए गए हैं। उनका पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर। और इस एतबार से ये हमारे सामने एक अल्लाह ताला ने बहुत अहम नमूना रख दिया, बल्कि ये कि उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई भी फरमा दी कि ये जो मेरी उम्मत है इस पर भी वही कुछ आएगा जो बनी इसराइल पर आया। लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल, मेरी उम्मत पर भी वो सारे हालात व वाक़यात वारिद होंगे जो बनी इसराइल पर आए, जैसे 2 जूतियाँ आपस में मुशाबे होती हैं। लिहाजा ये तारीख पढ़ते हुए हम ये देखें कि इसका कोई अक्स हमारी तारीख में भी है या नहीं है।
تو پہلی بات یہ کہ پہلا دور کون سا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. یعنی ایک ہے قوم بنی اسرائیل، ایک ہے امت بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل کا آغاز وہ سورہ یوسف میں جو ہم نے حضرت یعقوب کا قصہ پڑھا اور جو حضرت یوسف ان کو لے کے مصر چلے گئے، وہ سارا جو ہے یہ قوم بنی اسرائیل ہے. اب جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے نکلے ہیں، وہ قوم کو لے کے نکلے ہیں، لیکن سمندر پار کرنے کے بعد جب کوہ طور پر انہیں کتاب دے دی گئی تو اب قوم سے امت بن گئی ہے. کتاب ملنے سے یہ اب ایک امت ہو گئی. اور امت کا مطلب نسل رنگ نہیں ہے، امت کا مطلب ہم مقصد لوگوں کا گروہ ہے. وہ لوگ جن کا مقصد ایک ہو، جن کا ارادہ ایک ہو، جن کا نسب العین ایک ہو، جن کا مقصد حیات ایک ہو. اور وہ مقصد حیات کیا ہو ان کا؟ وَجَعَلْنَا، اب آگے آ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. ایک ایک لفظ بہت اہم ہے. اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. اللہ کے الفاظ ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ تورات ساری دنیا کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ حجت ہے بنی اسرائیل پر. یہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہدل بنی اسرائیل ہے یا ہدل للناس ہے؟ یہ فرق ذہن میں رکھیں. تو اس کو کمپیریزن کر لیں اس کے ساتھ. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہدایت بنایا اس کو بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور وہ ہدف کیا ہے؟ جس کے لیے کہ انہوں نے مل جل کر محنت کرنی ہے. میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. دل کی جڑ، دین کی بنیاد، دین کی اساس یہ ہے بندے کا توکل اللہ پر ہو جائے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن یہ کہ آپ توکل کو فقہ کی کسی ترازو پہ پرکھ ہی نہیں سکتے، تول ہی نہیں سکتے، ماپ ہی نہیں سکتے. اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. نہ محبت کا کوئی پیمانہ ہے، نہ توکل کا کوئی پیمانہ ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شے کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. فقہ بہت اہم مضمون ہے ہمارے دین کو سمجھنے کے اعتبار سے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ دین کے کل پر محیط ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے. وہ دین کے ایک جز سے بحث کرتا ہے اور بہت اہم جز سے بحث کرتا ہے، لیکن جو دین کی جڑ ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کی اساس ہے، وہ اس کے حدود اربے سے باہر ہے، وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو اولاد ہو ان کی کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا تھا. یہ نوح ہی کے ساتھ اٹھے تھے جو حضرت سام کی نسل سے پھر حضرت ابراہیم ہیں، جن کے پوتے یعقوب تھے، جن کی نسل سے پھر یہ بنی اسرائیل چلے. انہ کان عبدا شکورا، اور وہ جو نوح تھا وہ ہمارا بہت ہی حق ماننے والا، شکر گزار، احسان کی قدر کرنے والا بندہ تھا. اب یہ ایک ان کا دور ہو گیا جب انہیں کتاب دی گئی، یہ صحرائے تیہ میں گھومے پھرے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں لا کے آباد کر دیا ہے. ایک حضرت پہلے بھی آباد ہوئے تھے پھر نکل گئے، لیکن جو مستحکم ان کا دور آیا ہے وہ جو ہم نے قصہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیا کہ طالوت و جالوت کی جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی بنی اسرائیل کو، طالوت کو. پھر 16 سال کی حکمرانی ہے طالوت کی، 40 سال کی حضرت داؤد کی اور 40 سال کی حضرت سلیمان کی. یہ 96 برس ان کا گولڈن ایرا ہے. آپ انہیں ان کی خلافت راشدہ کہہ لیجئے. اور یہ اس وقت اس علاقے کی سپر پاور ہیں اور ان کی مملکت ہے. ظاہر ہے حضرت سلیمان کی مملکت، وہ مملکت کہ جس میں پرندے بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں اور ہر شے پر ان کی حکمرانی ہے. تو یہ بنی اسرائیل کا عظیم دور عروج ہے. اس کے بعد ان پر زوال آیا، وہ بھی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آ گیا تھا. جب حضرت عزیر علیہ السلام گزرے ایک بستی پر سے تو وہ اوندی پڑی تھی، اپنی چھتوں پر پڑی تھی. وہ تباہی ان پر بخت نصر کے ہاتھوں آئی ہے. تو اب اس کا ایک خلاصہ ہے جو یہاں پہ پیش کیا گیا. فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے طے کر دیا تھا فی الکتاب، کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ اور 2 دفعہ بہت بڑی سرکشی کرو گے. اب یہاں تاریخ بیان کرنے سے پہلے فلسفہ تاریخ بیان کیا گیا ہے. ایک ہے تاریخ، فلانے سن میں یہ ہوا اور فلانی سن میں یہ ہوا، اس کو عروج ملا، وہ زوال سے 2-4 ہوا. دوسرا سوال یہ کیوں ہوا؟ ایک ایسی امت جو اللہ کی چنیدہ امت ہے، جس میں نبی ہیں، جس میں اللہ کی کتاب موجود ہے، جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہے، وہ ذلیل و خوار کیوں ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب دیا کہ جب تم سرکشی کرو گے تو پٹو گے، جب تم احسان شعری اختیار کرو گے تو عروج پاؤ گے، اور جب دین سے منہ موڑو گے تو تمہاری درگت بنے گی. تمہیں کبھی آ کے بخت نصر جو ہے ٹھکائی کرے گا اور کبھی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تمہارا ستیہ ناش پھرے گا. یہ تب ہوگا جب تم ہماری دین کو پیٹ دکھاؤ گے، جب تم ہمارے اس عہد و پیمان سے منہ موڑو گے،
جب تمہارا توکل اس اللہ کی بجائے کچھ اور پر ہو جائے گا تو پھر یہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. تو پہلی اصولی بات تاریخ کے ضمن میں جب بھی مسلمان امت کی تاریخ پر غور کیا جائے یہ اصول سامنے رہے کہ مسلمانوں کے لیے عروج و زوال کی بنیاد کیا بنتی ہے. اللہ سے تعلق مضبوط ہے عروج ہے, اللہ سے تعلق کمزور ہے ضلالت ہے, گمراہی ہے, پھر وہ جو کہرے مذلت میں گرنا ہے اور رسوائی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جب پہلے دو میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ہم نے تم پر بھیج دیے, مسلط کر دیے, تم پر حملہ آور کر دیے اپنے وہ بندے. اب یہ دیکھیے مشرک لوگوں کو کہا عباد اللہ, ہمارے بندے تھے وہ. بخت نصر اینڈ کمپنی جس نے حملہ کیا یروشلم پر یہ ہمارے لوگ تھے. اولی باسن شدید لیکن جنگجو بہت تھے, بڑے لڑاکے تھے, طاقتور تھے اور ہنر بھی بہت جانتے تھے جنگ کا. فجاسو خلال الدیار تو جو شہر تھا اس کی جو گلیاں تھی, خلال کہتے ہیں نا جیسے دانتوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے, تو شہر میں کوٹھیاں ہیں, عمارتیں ہیں, درمیان میں جو گلی ہے وہ خالی جگہ ہے, تو وہ خالی جگہوں میں گھس گئے یعنی گلیوں میں آ گئے. باقی قرآن نے نہیں بتایا, ہر آدمی خود جو ہے اس خالی جگہ کو پر کر سکتا ہے, ڈانٹس ملا سکتا ہے. جب دشمن افواج اور ایسی وحشی اور جنگجو قسم کی جب گلیوں میں آتی ہیں اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے تو وہ سب کو معلوم ہے. اور اس دور میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو ہے وہ جنگی قوانین بھی ہیں اور جو حقوق بھی ہیں اور جنیوا کنونشن بھی ہے, اس سب کے باوجود جو کچھ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. تو جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو کیا ہوتا ہوگا اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا کہ ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی پھر اگلی بات خود سوچ لے کہ جب دشمن فوجیں گلیوں میں پہنچ جائیں تو اگلی کہانی کیا ہے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ وعدہ تھا جو پورا ہو کے رہنا تھا, اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ اچھا یہ اب یہاں ثم معلوم ہوتا ہے کہ اگلے دن یہ کام شروع ہو گیا, لیکن اب اس کے بعد 100 سال تو سوئے رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام, پھر 100 سال کے بعد وہ اٹھے ہیں, پھر وہ اٹھ کے وہاں سے گئے ہیں بغداد عراق اور ادھر پھر جا کے انہوں نے تبلیغ کی ہے. تو یہ اس کے پیچھے کوئی 150 برس بیچ میں گزر گئے ہیں. 150 سالوں کے بعد پھر وہاں سے واپسی ہوئی ہے اور سب کی نہیں ہوئی ہے, کچھ لوگ آئے ہیں, پھر آہستہ 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 بڑھتے 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 یہ 198 قبل مسیح میں یگ جا کے سما پورا ہوا ہے. یعنی 587 قبل مسیح سے جو ڈاؤن فال شروع ہوا تھا وہ واپس عروج کی صورت میں بدلا ہے 200 قبل مسیح کے قریب جا کر, حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے 200 سال پہلے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم پھر ہم نے ان پر تمہاری باری رکھ دی, تمہارا ردہ لگا دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور ہم نے تمہیں امداد دی, مدد پہنچائی مالوں سے اور بیٹوں سے. ایک چھوٹا سا اشارہ یہاں بھی ہے, اللہ تعالیٰ مال دے تو ہم سب مانتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, اللہ نے نظر کرم کی ہے. اولاد دے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے پھنسا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے اللہ نے تمہیں مال اور اولاد سے امداد دی, تمہیں تمہاری نفری بڑھائی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور تمہیں نفری میں کثیر کر دیا, تمہاری تعداد بڑھا دی, لاکھوں میں کر دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم بھلائی کرو گے, خوبی کرو گے, نیکی کرو گے, وفاداری کرو گے, دین کے تقاضے نبھاؤ گے, خود فائدے اٹھاؤ گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم برائی کرو گے, بے وفائی کرو گے, طاؤس اور رباب اول کرو گے, دین کو آخر کرو گے, قرآن کو پیچھے پھینکو گے, اس کا وبال بھی تم پر پڑے گا. لہذا دوسری مرتبہ جب عیاشیوں میں پڑے, اب سلطنت روما کا دور تھا, وہ اس کے عروج کا دور ہے, تو وہی مستیاں جب ان میں آئیں تو جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ تو جب سیکنڈ چانس آیا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ ہم ان کے تمہارے چہرے بگاڑ دیں, وہ لوگ آئیں اسی طرح حملہ کریں جیسے پہلے والے آئے تھے. اب یہاں پہ وہ محذوف ہے سب کچھ. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ہم نے تم پہ بھیجے وہ بندے جو بڑے جنگجو تھے. کیوں بھیجے؟ پہلے تھا وَلَيَدْخُلُوا وہ داخل ہو جائیں شہر میں, کما وہ آئیں اور تباہ و برباد کریں. اب یہ نہیں ہے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تمہارے چہرے بگاڑیں, تمہیں مار مار کے تمہارے حلیے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. اچھا اب آپ آج کل ایک لفظ سنتے ہوں گے, جملہ سنتے ہیں, جو بھی لوگ انٹرنیشنل افیئرز پہ غور کرتے ہیں یا سنتے بالتے ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں, تھرڈ ٹیمپل. تھرڈ ٹیمپل, یہ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ مسجد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی, چونکہ وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں تو ان کی زبان میں وہ فرسٹ ٹیمپل ہے. بخت نصر نے گرا دی, اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو رات گم ہو گئی پھر نہیں ملی, اور اس کے بعد وہ تابوت سکینہ بھی گم پھر نہیں ملا, یہ سب غائب ہو گیا, تمام اعلیٰ چیزیں ان کی غائب ہو گئیں سن 587 قبل مسیح.
اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے جو دوسرا عروج ہوا ہے، اور ہوتے ہوتے جب یہ مکابی سلطنت وجود میں آئی ہے تو یہ دوسرا ٹیمپل بنا، یہ سیکنڈ ٹیمپل ہے۔ اب اس کو رومیوں نے گرایا اور آج گرا پڑا ہے، 2000 سال سے گرا پڑا ہے، اب وہ کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل۔ سمجھ آئی اب تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ یہ تاریخ میں تیسری دفعہ وہ ان کا عروج ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَدَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے، یعنی اسے تباہ کر دیں، برباد کر دیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ وَلَيُتَبِّرُوا مَا لَوْ تَتْبِيرًا، اور خراب کر دیں ہر وہ جگہ جو ہم پہ وہ خرابی کر سکیں، یعنی کوئی بلند جگہ نہ چھوڑیں، سب شہر ملیا میٹ کر دیں۔ جو نقشہ کھینچا تھا پہلی مرتبہ کی تباہی کے بارے میں سورہ بقرہ میں، کہ وہ جو بستی تھی وہ اپنی چھتوں پر پڑی ہوئی تھی، یعنی اس درجے تباہی آئی۔ اب دیکھیے یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان کا یہی دور ہے جو دوسری تباہی کا دور ہے۔ یہ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، سن 70 عیسوی سے نکلے ہوئے ہیں، 571 حضور کی پیدائش ہے، اور یہ جو ہے قرآن کی یہ اس میں آپ جمع کر لیجئے 51 سال اور 50-53 سال اور، تو جس میں یہ کوئی 623-25 کے درمیان جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ان کا وہ دور ہے جسے وہ کہتے ہیں ڈائسپورا کا دور ہے، یعنی وہ دنیا میں منتشر ہیں، شہر میں نہیں آباد، یروشلم سے آؤٹ۔ اس دور میں اب قرآن ان کے ساتھ ایک رحم کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دے رہے ہیں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور تم نے اعادہ کیا تو ہم بھی اعادہ کریں گے، یعنی تم نے دہرایا غلط حرکتوں کو تو ہم بھی ٹھکائی والی حرکت کو دہرائیں گے، تم پر عذاب بھیجیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، یہ تو دنیا کی ٹھکائی ہے ایسے ناشکروں کے لیے۔ اب میں نے کافر کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہیں تو ابھی مسلمان ہی، وہ تو اپنے آپ کو سمجھ بھی مسلمان رہے ہیں، اس لیے کہ تورات کے ماننے والے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے تئیں شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں، ان کے علماء بھی ہیں، ان کے رہبان بھی ہیں، ان سے وہ مسئلے پوچھتے ہیں، نکاح طلاق سارا ان کے مسئلوں کے مطابق ہوتا ہے، ان کے خاندان میں کوئی زنا ہو جائے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ کتاب کے مطابق چلیں، بہت ہو تو سنسار سے بچا لیں، کوڑے تو لگواتے ہیں پھر بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب یہاں کافر کا کیا معنی کریں؟ جو کتاب کو پورے کا پورا نہیں مانتے، جو اللہ کے دین کو اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے، نا قدرے نا شکرے، ان کے لیے اصل گھیرنے والی جگہ، انہیں محصور کرنے کی جگہ تو دوزخ ہے۔ یہ تو دنیا میں ہلکی سزا ہے جو اللہ دیتا ہے، بڑا عذاب تو ان کے لیے آگے ہے۔ تو اب اگر اس گڑھے سے نکلنا چاہتے ہو تو ذریعہ کیا ہے؟ رحم اللہ کرنا چاہتے ہیں، رحم کرے کیسے؟ کیسے ہوگا اس کا رحم؟ حقدار کیسے بنو گے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی تم ایک وشیس سرکل میں آ گئے ہو، تمہارا جو ہے بھی سفر وہ دائرے میں ہے، اس سے نکلنا چاہتے ہو تو سیدھے راستے پر لے کے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ صراط مستقیم اب یہ ہے، اب صراط مستقیم تمہارے یہ جو بڑے بڑے تم نے جو غادری بٹھائے ہوئے ہیں، گرو گھنٹال اپنے بنا کے رہنما، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ تم ان کے راستے پہ چلے تو انہوں نے تو تباہی کے گھاٹ پوری امت کو اتار ہی دیا ہے، تم کبھی بھی دوبارہ عروج نہیں پا سکتے۔ عروج اگر پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے قرآن مجید ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب ذرا تھوڑا سا اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں، ہمیں جو عروج ملا کتاب ملنے کے بعد، پہلا عروج عربوں کے ہاتھ ہوئے، اور اس میں جو زوال کی کیفیت جو شروع میں پیدا ہوئی ہے، تو وہ ہمارے جو تاتاری آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح کے روندا ہے مسلمانوں کو، تو عربوں کا دور اقتدار تو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو عروج ثانی ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھ ہوئی ہے۔ یہ ذرا فرق ہے کہ وہ ایک نسل پر مبنی امت تھی اور یہ ملٹی نیشنل امت ہے۔ تو اب پاسبان کعبے کو صنم خانے سے ملے، نئے پاسبان ملے۔ دوسرا عروج عظیم سلطنت عثمانیہ کی صورت میں ہوا، وہاں بھی جو دوسرا زوال ہوا تھا وہ رومیوں کے ہاتھ ہوا تھا، اور یہاں بھی جو ہے وہ مغربی اقوام آئی ہیں، اور یہ جو دوسرا زوال ہے، اور اس دونوں امتیں اس وقت حالت زوال میں تھیں۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 100 سال، تو اس میں مسلمان بھی اپنے سارے اہم مراکز کھو چکے تھے، اور یہ یہودیوں کو تو کھوئے ہوئے 2000 سال ہو گئے تھے۔ 1917 میں آ کے یہودی دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئے ہیں یروشلم میں، اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ گویا ان کو ایک موقع ملا اپنے شہر مقدس میں آ کے دوبارہ آباد ہونے کا۔ ادھر 1947-50 کے آس پاس مسلمان ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے۔ اب یہ دونوں طرف جو ہے وہ ترقی کا سفر جاری ہے۔ وہ اسرائیل بھی ایٹمی پاور بن گیا غیر اعلانیہ،
इधर मुसलमानों में भी बहरहाल इस्लामी बम का नाम तो आ ही गया ना, जब पाकिस्तान ने बनाया, हमने जिस लिए भी बनाया लेकिन बन तो गया। अब वो कल वजेगा कहते सर, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये कि बन गया। तो अब ये एक उरूज दोनों उम्मतों में है, और इस उरूज का नतीजा क्या निकलना है वो अगली सूरत में है, वो जो हम सूरह काफ पढ़ेंगे तो उसमें सामने आ जाएगा। तो फिल वक्त तो ये हो रहा है, लेकिन इस तबाही से जिसका जिक्र अगली सूरत में आना है, बचने की सूरत क्या थी? तमाम इंसान अगर कुरान से जुड़ जाते तो इस तबाही से बचत हो जाती है। आपको अगर ये मेरी बात अजीब लगे तो इसको यूं लीजिए, अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनकी बात मान लेती कि लोगों अजाब आएगा, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं कि ईमान ले आओ, तो फिर भी आता है। वो आए इसलिए थे कि उस अजाब से पहले उन्हें मुतनब्बे कर दें। इसी तरह सब पर क्यास करते चले जाइए। आज लोग बच जाते अगर कुरान मजीद के साथ जुड़ जाते, और अगर आज नहीं जुड़े तो उसके नतीजे में वो आर्मगडान होनी हुई है, वो मलखमतुल उज़्मा होना ही होना है। ये अल्लाह के अजाब की सूरत होगी। वयुबश्शिरुल मोमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, और ये कुरान खुशखबरी देता है उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और अच्छे अमल, ईमान लाने वालों को जो अच्छे अमल भी करते हैं, अन्न लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, और वो लोग के जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अब देखिए आखिरत का जिक्र, ऊपर कुरान का जिक्र, यही तो दो चीजें दिल को साफ करने का जरिया हैं और उसके जिला का जरिया है और जंग उतारने का जरिया है। आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। व यदउल इंसानु बिशर्रि दुआअहु बिल खैर, अब ये एक और बहुत ही हकीमाना बात है कि इंसान जल्दबाजी में खैर मांगते हुए शर मांग रहा होता है। उसका इल्म महदूद है, हो सकता है कि वो कोई हसीन और जमील औरत देख के समझे कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, हालांकि उसे किचन का काम ही ना आता हो। वो तो शादी करने के बाद मालूम होगा कि क्या मुसीबत खाना घर ले आया हूँ। तो ये तो आदमी को पता ही नहीं होता, वो अपने तक बड़ी दवाएं मांग रहा होता है। ये अल्लाह का रहम होता है कि जो उसकी दवाएं कबूल नहीं होती वो उसके हक में अच्छी नहीं होती। ये इसमें एक बड़े तसल्ली का पहलू है। इसको हुजूर ने किस तरह समझाया? तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होती। जो चीज़ तुम्हारे लिए दुनिया में अच्छी नहीं होती तुम अल्लाह से मांगते हो, अल्लाह दुनिया में नहीं देता, लेकिन जब तुम आखिरत में जाके देखोगे बाज़ चीज़ें तुम कहोगे अल्लाह ये क्या, मेरे तो इतने अमल नहीं थे, तो अल्लाह बताएगा ये तुम्हारी वो दुआएं थी जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। तो बंदा हसरत करेगा काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। तो ये दर हकीकत एक अहम जो है ये मसला, ये भी जहन में रहना चाहिए कि अगर दुआ कबूल ना हो तो कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। हो सकता है जो हम शय मांग रहे हों वो हमारे हक में बेहतर ही ना हो। दुआ इस्तिखारा जो है वो यही सबक देती है ना, अल्लाह तू बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। वकानल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज है, वो जल्दी मांगता है। वो अपने जो भी दुनिया मेहनत की अल्लाह के लिए भी उसका भी चाहता है दुनिया में फल मिल जाए, उसे आखिरत का ख्याल नहीं रहता, बड़ा जल्दबाज है इंसान। वजालना लैला वन नहारा आयतैन, और हमने दिन और रात को दो निशानियां बनाया है। देखो अब रात में अंधेरा होता है लेकिन रात सुकून भी तो देती है। इसी तरह दिन और रात, इसी दुनिया और आखिरत, तो इसको भी ज़हन में रखो कि अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं। फमखौना आयतल लैल, तो हमने मिटा दिया रात की निशानी को, यानी वो उसमें अंधेरा होता है। वजालना आयतन नहारे मुबसिरतन, और दिन की निशानी को हमने बना दिया है देखने के लिए। तब तक फजलम मिन रब्बिकुम, चाहे तुम आंखें खोलकर अपने रब का फजल तलाश करो, मेहनत करो और अल्लाह ताला की जो भी रिज्क है वो ढूंढो। वले तालमु अदद सिनीन वल हिसाब, और यही दिन और रात का उलट फेर है जिसकी वजह से तुम सालों का और महीनों का हिसाब लगाते हो। वकुल्ला शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हर शय को हमने साफ खोल कर बयान कर दिया है। वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु तायरहु फी उनुकिही, अब ये भी बहुत ही गंभीर किस्म की एक बयान एक्सप्रेशन है जो आ रही है यहाँ पे। हर इंसान की गर्दन में उसकी किस्मत, अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है, वो उसकी गर्दन में चिपका दी है। अलज़मनाहु, इल्ज़ाम जैसे होते हैं ना, किसी को इल्ज़ाम लगाना, यानी मतलब क्या होता है, कोई शय उसके साथ चिपका देना, स्टिक कर देना, किसी के साथ जो है वो आपने जोड़ दिए। तो हमने उसकी गर्दन के साथ उसके अमाल की अच्छाई या बुराई जोड़ दी है। अब ये बल्कि आगे भी पढ़ो, नुखरजु लहू यौमल क़ियामत किताबा, और उसके लिए क़यामत के दिन हम किताब निकालेंगे। यल्काहु मंशूरा, जो उसके सामने बिल्कुल खुली हुई होगी। अब ये जो इस आयत से जो चीज़ सामने आती है आज के दौर में,
وہ یہ मालूम होता है कि जैसे कोई चिप लगा दी गई है, जो हमें अभी नज़र तो नहीं आएगी, बहुत ही कोई माइक्रोस्कोपिक या उससे भी बारीक हो, वल्लाहु आलम, वो अब लगा दी गई है और उसी में सारा कुछ आदमी के अमाल रिकॉर्ड हो रहे हैं और क़यामत के दिन वहीं से निकाल के उसके सामने पेश कर दी जाएगी। जैसे वो हमको एक मेमोरी कार्ड लगाते हैं और वो फिर हमें सारा सीन दिखा देता है, ऐसे ही उस कंप्यूटर में जो वहाँ पे आखिरत में रखा हुआ होगा, हमारे सारे अमाल हमारे सामने आ जाएंगे। कोई लंबा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें कोई अब इतनी मुश्किल नहीं रही हैं समझना। वअल्ज़मना वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक, अपनी किताब खुद पढ़ो। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज अपना हिसाब लेने के लिए तू खुद काफ़ी है, कोई और किसी की ज़रूरत ही नहीं। देखो ये सारा रिकॉर्ड तुम्हारे सामने है। मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी, जो हदायत पर चलेगा, सीधी राह पर चलेगा, अपने फायदे को हदायत का रास्ता पकड़ेगा। वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, जो गुमराह होगा तो उसकी गुमराही का वबाल उस पर पड़ेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई वज़न उठाने वाली किसी दूसरे के वज़न को नहीं उठाएगी। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, और हम अज़ाब नहीं देते थे जब तक कि हम रसूल मबूस न कर दें। यह भी अल्लाह की एक सुन्नत है। किसी बस्ती को अगर तय बाला करना है, अज़ाब इस्तीसाल भेजना है, उसमें बर्बादी लानी है, पहले रसूल भेजकर इत्माम हुज्जत करेगा, उसके बाद वो बस्ती हलाक की जाएगी। अब इससे बाद लोगों ने बड़ा गलत किस्म का इस्तेदलाल निकाल लिया है, ख़ास तौर पे जो हमारे जदीद दानिश्वर हैं वो भी, कि अब जब रसूल ही नहीं आएगा तो इत्माम हुज्जत कैसे होगा, तो इत्माम हुज्जत नहीं होगा तो किसी कौम के ख़िलाफ़ आप जंग का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। तो भाई साहब फिर क़यामत भी नहीं आनी चाहिए। क़यामत क्या है? अल्लाह का अज़ाब है। इन्न ज़लज़लत अस्साअति लशैउन, वो तो बहुत बहुत बड़ा अज़ाब है, जिस दिन हर शय, इससे बड़ा अज़ाब तो कोई होगा ही नहीं। तो इसमें मतलब समझ लीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद अल्लाह ने हुजूर के अमल को भी महफूज कर दिया और कुरान मजीद के लफ्ज़ को भी महफूज कर दिया। अब क़यामत तक के लिए ये खुद हुज्जत है, लेकिन ये कि अमली हुज्जत भी कायम हो जाएगी जब आलमी निज़ाम खिलाफत कायम होगा। ये तमाम नौ इंसानी पर वैसी ही हुज्जत है जैसी हुज्जत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब के ऊपर कायम की थी। और इसी का बरक्स मतलब भी समझ लीजिए, जब तक वो निज़ाम किसी खित्ते में कायम करके दुनिया को नहीं दिखाते, उस वक़्त तक दुनिया की हुज्जत हम पर कायम है। वो निज़ाम कायम होगा तो हम अपना फ़र्ज़ मनसबी उम्मत वाला अदा करने के काबिल हो सकेंगे, उससे गुलू खलासी होगी, फिर अल्लाह की मदद आएगी, उसके बगैर नहीं। वइज़ा अरदना नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफ़ीहा, जब हमने इरादा किया किसी बस्ती को हलाक करने का, कौम नूह हो, आद हो, समूद हो, जो बस्ती भी हलाक की, जब अल्लाह ने ये इरादा किया उनके गुनाहों की वजह से कि उसे हलाक करें, अमरना मुत्रफ़ीहा, हमने हुक्म दे दिया उसके खुशहाल तबकात को। और यहाँ हम हुक्म देने का मतलब तशरीई हुक्म नहीं है, तकवीनी हुक्म है। हमने छूट दे दी, हमने हालात पैदा कर दिए, ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि उसके जो आसूदा हाल तबकात थे, और आसूदा हाल से मुराद ये आज की इस्तिलाह इस्तेमाल करूँ तो जो सरमायादार तबका था उसका, जिनके पास पैसा था, माल था, दौलत था, जो ट्रेंड सेटर थे, जो नए नए फैशन जो है वो निकालते थे अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए, ये जो लोग थे इनको हमने खुली छुट्टी दे दी। और उसमें यह भी है कि उनके अंदर से खौफ खुदा निकल गया, उन्हें आखिरत का डर नहीं रहा, उन्हें अल्लाह के सामने पेशी का एहसास नहीं रहा। फसकू फीहा, तो फिर उन्होंने उस बस्ती में खूब गंद मचाया, फिस्को फजूर का बाजार गर्म किया। अब जो हमारे चैनल्स में हो रहा है, जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, ये सब कारोबारी दुनिया है ना। अब औरत भी जो एक प्रोडक्ट बन के रह गई है और वो प्रोडक्ट बेचने का एक ज़रिया बन के रह गई है, और कंडक्टरी करने से लेकर पता नहीं क्या कुछ करती फिरती है। वो नर्स भी है, हालांकि नर्सिंग भी तो मर्द कर सकते हैं, लेकिन ये फौज की नर्सिंग कौन करता है जब वो महाज पे जो होते हैं, तो नर्सिंग का हम तो नर्स समझते ही औरत को हैं। तो ये सारे जो गंद आता है, ये जब कुछ ख़ास दिमाग ख़राब होते हैं और वो ख़राब अल्लाह ताला करता है किसी बस्ती को जब वीरान करने के फैसला कर लेता है तकवीनी तौर पर, तब ये छूट देता है और ये सारा गंद मचता है। और फिर वो जो डॉक्टर होते हैं उस माशरे के, वो उनको कसाई बनने का मौका देते हैं। वो कसाई भी, बल्कि उसमें भी कोई शराफत होती है, वो भी जानवर को पहले पानी पिला लेता है, फिर उसके बाद ज़बह करता है, फिर खाल उतारता है। ये तो जिंदा आदमी की खाल उतारते हैं। गरीब आदमी से जो है इमरजेंसी में बच्चा उसका बीमार हो जाए, पहुंच जाए, पानी मार के चल भाई 10,000 काट,
تو ایسا بدماش معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. ہم ان کے جو آسودہ حال لوگ، ان کے جو بڑے وٹکے ہیں، ان کو پھر ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں. فحق علیہ القول، ان پر ہماری دفع لاگو ہو جاتی ہے. وہ جیسے پولیس والے کسی کو جو ہے وہ منشیات سمگل کرنے کی چھٹی دیں، موقع دیں، اور رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جو ہے وہ پھر اسے موقع دیں، اور جو ہی اس کی جیب میں آئے فوراً پکڑ لیں. تو جب معاشرہ جرائم کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچتا ہے کہ ہماری وہ عذاب کی دفعہ اس پر لاگو ہو سکے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم پھر اکھاڑ کر اس کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس بستی کو. ایک ایک آیت میں پورے پورے اصول آ رہے ہیں، پورے بہت اہم جو اللہ کی سنتیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری سنت ہے اور یہ پاکستان کے دفعہ آئین کی دفعہ 62-63 کی طرح ہے کہ اس پر کبھی عمل ہی نہ ہوتا ہو. یہ ہماری وہ سنت ہے جس کا ثبوت تاریخ دیتی ہے. کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور حجت قائم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا حساب لگانے کی تکلیف اللہ تعالیٰ کی وہ جاوید گامدی صاحب کو نہیں دیتا. وہ خود حساب لگانے کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے. وہ باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اسے خود پتہ ہے سارا. من کانا یرید العاجلۃ، جو کوئی ارادہ، اب یہ ایک اور بہت اہم اصول آ گیا ہے، ارادہ کرنا. اسی سے لفظ مرید بنا ہے، وہ جو پیروں کا مرید ہوتا ہے، مرید ارادہ کرنے والا. تو یریدو ارادہ جو کرتا ہے، من کانا یریدو جو ارادہ کرتا ہے، العاجلۃ، عاجلہ جلدی ملنے والی، جلدی ہاتھ آنے والی. اس کا ترجمہ ہم کریں گے دنیا، کیونکہ دنیا فوری ملتی ہے. یہاں آپ نے سودا دست بدستی ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہاں سودا دست بدستی ہے. تو یہ دنیا جو دنیا کا امیدوار بنتا ہے، ارادہ کرنے والا بنتا ہے، اور صحیح ترین ترجمہ ہو جائے گا جو دنیا کا مرید بنتا ہے، جو دنیا کا مرید ہوتا ہے. اجلنا لہو فیہا ما نشاء، ہم جلدی سے اسے دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہیں، کیونکہ اس کی خواہش تو پوری ہو نہیں سکتی. وہ تو اپنی خواہش کے نیچے ہی دب کے مر جائے کہ ہزاروں خواہشیں بھی پوری ہوں تو پھر بھی کم ہی پوری ہوتی ہیں اس کی. تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے. تو اس اعتبار سے تو انسان کی خواہش نہیں پوری ہوتی، تو ہم اسے دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہیں، اس کی خواہش کے مطابق نہیں، جو ہم چاہیں. لمن نرید، سب کو بھی نہیں دیتے، جس کو ہم چاہیں اسے دیتے ہیں، جس کا ہم نے ارادہ کیا اس کو دیتے ہیں. کوئی جو بھی ہوں ان کو ہی دیں گے. سب کو دے دیں تو پھر اور فساد پیدا ہو جائے، پھر مزدوری کون کرے گا؟ سبھی دولت مند ہو جائیں، سبھی سرمایہ دار ہو جائیں تو یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے پھر روبوٹ بھرتی کریں گے، وہ کدھر سے لے کے آئیں گے؟ ثم جعلنا لہو جہنم، لیکن پھر آخرت میں اسے ٹھکانہ دیں گے دوزخ کا. یصلاھا، وہ داخل ہوگا اس میں، مذموما مدحورا، مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. دنیا میں بڑا عزت والا تھا اور وہاں دھکے کھا کے مذمت کرا کے دوزخ میں داخل ہوگا. وہ آگے جا کے ہم سورہ دخان میں پڑھیں گے، اسے داخل کرتے ہوئے ٹھوکریں مار کے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو بہت عزت والا تھا، بہت تمہارا مرتبہ تھا، اب یہ مزے لو. تو اب وہاں اس کے لیے وہ مزے ہوں گے. دنیا اس کی جنت بن گئی. دنیا میں کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے، کبھی وہ سوئٹزرلینڈ ہے، کبھی گھر والوں کو جھوٹ بول کے عمرے کا نکلا ہوا دبئی ہے، لیکن یہ کہ بس وہاں اس کا پھر ٹھکانہ یہ ہوگا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور جو ارادہ کرے، اب وہی ارادے کا لفظ ہے، کوئی جو مرید ہو جائے، ارادہ کر لے، جو ٹھان لے آخرت کی. اچھا صرف ٹھان لینے ہی سے نہیں ہوگا، آخرت کا ارادہ کر کے بستر میں لیٹ گیا، نہیں، آخرت کا ارادہ کر کے کہیں جنگل میں نکل گیا، نہ بابا نہ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے اس کے لیے سعی کی، جدوجہد کی، محنت کی، بھاگ دوڑ کی، قربانی دی، جیسے کہ قربانی دی جاتی ہے، جیسے جدوجہد کی جاتی ہے، جیسے محنت کی جاتی ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان والا بھی ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، اس کی محنت کی قدر کی جائے گی، اس کی قدر افزائی ہوگی. وہ کیا، یہ جو اب دو گروہ بن گئے، دو مرید ہیں اصل میں، ایک دنیا کا مرید، ایک آخرت کا مرید. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ، دونوں قسم کو ہم امداد دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، کھینچتے ہیں، ان کو بھی، مریدان دنیا کو بھی اور مریدان آخرت کو بھی. یہ ہمارے جو توفیق سے ہی ہوتے ہیں، دونوں طرف جو بھی عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے ہماری. عطا من عطاء ربک،
یہ تیرے رب کی عطا ہے. وما کان عطاء ربک مخذورا، اور تیرے رب کی عطا کوئی روک نہیں سکتا، کوئی حاسد کسی سے چھین نہیں سکتا. کوئی دولت مند کیوں ہو گیا، کسی کے دل میں جلن ہو، اس کی جلن کی وجہ سے وہ رک نہیں جائے گی. اور کسی کو اللہ دین میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا دے دے تو کوئی اس پہ جلنے لگے، کسی کو تکلیف ہونے لگے کہ اس کو یہ صلاحیت اللہ نے کیوں دے دی ہے، اس کی جلن سے وہ صلاحیت اس سے چھنتی نہیں ہے. وہ جتنے اس پہ جادو مرضی کر لے، اس پہ جادو نہیں چلتا. تیرے رب کی عطا رکتی نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر درجوں میں فضیلت دی ہے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی دنیا میں آج ویسے تو بہت بڑا فرق ہے، ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے اور ایک امریکہ میں رہتا ہے، یہی بہت بڑا فرق ہے. لیکن جو امریکہ میں بھی رہتے ہیں، ایک آدمی جو ہے مزدور ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں سے ہے، اور وال سٹریٹ میں اس کا گھر ہے یا دفتر ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ کتنا بڑا فرق و تفاوت ہے. لیکن یہ کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت میں درجے بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے اور فضیلتیں بھی بہت بڑی بڑی ہوں گی. پہلے دوزخ اور جنت کا فرق ہی تو نوٹ کریں نا. یہاں بہت بڑا فرق ہوگا، ایک آدمی جھونپڑی میں رہتا ہوگا، دوسرا آدمی کسی محل میں رہتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے. یہی فرق ہے تو گلوب کے اوپر ہی ہے نا، یہی زمین ہے، نیچے مٹی ہے، یہی آکسیجن ہے، یہی پانی ہے. تھوڑا یہ جو ہے وہ منرل واٹر پیتا ہے، وہ چشمے کا پی لیتا ہے. یہ جو ہے وہ واٹر بیڈ پہ سوتا ہے اور وہ کسی جو ہے پتھریلی زمین کے اوپر لیٹ جاتا ہے. یہی فرق ہے نا. اور وہاں کیا فرق ہوگا؟ ایک پیپ پیے گا اور دوسرے کے لیے تو وہ ہے جسے آج ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو آج بیان کرنا ہی مشکل ہے. جو اس کو نعمتیں ملیں گی وہ کسی کے حاشیۂ خیال میں ہی نہیں آ سکتی. تو بہت عظیم فرق و تفاوت ہوگا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو اختیار نہ کرو، کوئی اور حاکم نہ بناؤ، کسی اور کو مختار قانون سازی کا نہ مانو. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بیٹھ رہو گے الزام کھا کر، مذمت زدہ ہو کر، اور مخذولا، بے توفیق ہو کر. اللہ تعالیٰ تمہاری توفیق سلب کر لے گا اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مختار مان لیا، حاکم مان لیا، داتا مان لیا، اس کو یہ سمجھ لیا، امید کسی اور سے باندھ لی، تو یہ گویا تم نے اپنی رسوائی کا سامان کر لیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں، اس میں مختصر بات یہ سمجھ لیں کہ تورات کے جو احکامات ہیں وہ ان کا یہ قرآنی جو ہے نا وہ حصہ ہے، یہ اسی کو قرآن نے بیان کر دیا ہے. پوری قرآن تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو قرآن کے ان دو رکوع میں آ رہا ہے. اور یہ اس حکمت کا مظہر ہے جس کا آیت ہے نا، جو اللہ نے حکمت اتاری ہے اور وہ بلاؤ حکمت کے ساتھ. یہ دو رکوع وہی حکمت برے اللہ کے احکامات پر مبنی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو بنی اسرائیل تھے جن کو تورات دی گئی ہے، جب تورات انہیں دی گئی تو یہ ابھی ریاست کی سطح پر ان کا معاشرہ تشکیل نہیں پایا تھا، یہ معاشرے کی سطح پر ایک برادری ہے، قبیلے ہیں، 12 قبیلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نکلے ہوئے ہیں اور سیرا نوردی کر رہے ہیں. اس دوران انہیں تورات دی گئی ہے. ایک جو سٹیٹ کے لیے رہنما اصول ہیں وہ اس میں موجود نہیں. ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، اس کے رہنما اصول کیا ہیں، اس کی اساسات کیا ہیں، اس کے اہم سیلینٹ فیچرز کیا ہیں، وہ ان دو رکوع میں آ گئے. پہلا اصول تو وہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے طے کر دیا ہے کہ بندگی نہیں ہوگی کسی کی، اختیار اصول بنانے کا کسی کے پاس نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور پوجا بھی اسی کی ہوگی، پرستش بھی اسی کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اسلامی معاشرے میں اللہ کے حق کے بعد جو سب سے اہم تر تحفظ کیا جائے گا جن کے حقوق کا، وہ والدین ہوں گے. سب سے اہم ترین. یہ ابھی مزدوروں کی بات نہیں ہے، ابھی سرمایہ داروں کی بات نہیں ہے جو ہمیں چنتا پڑی ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک اللہ کے حق کے بعد سب سے اہم تر حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے. یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے یہ، اس لیے کہ والدین کو اگر ان کا حق نہ ملے، ٹھیک ہے ایک وقت تک جب بھی انسان ابھی اتنا نہیں سوچتا تھا تو چل گیا نظام. اب آپ دیکھیں نا، یورپ میں لوگ بچے کیوں نہیں پیدا کرتے؟ جب بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں ہی گزارنا ہے تو بچوں کو پال کے کیا، وہ تو جوانی کے تو مزوں کے درمیان رکاوٹ ہے نا. وہ بچے نہیں ہیں تو آپ جدھر مرضی سیر کرنے جائیں، بچے نہیں ہیں تو آپ جدھر جب چاہیں جاگیں، جب چاہیں سوئیں. بچے ہیں تو یہ ساری آپ کے لیے رکاوٹیں بن جاتی ہیں، وہ تو جنجال بن جاتے ہیں. آپ اپنا آپ کیوں بچوں کے اوپر لگائیں؟ اس لیے کہ وہ کل آپ کا سہارا بنیں گے. اور اگر معاشرہ ایسا ہو کل وہ سہارا ہی نہ بنے تو پھر
تو پھر بچے پالنے کے جتن کرنے، پھر مائیں ظالم ہو جاتی ہیں جو بچوں کو ٹب میں ڈبو کے مار دیتی ہیں. اللہ اللہ خیر سنا. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. اور اب یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے، والدین کا بہت جگہوں پہ ذکر آیا ہے، یہاں سب سے تفصیل سے آیا ہے. والدین کی ویسے بھی عزت ہو، احسان ہو، لیکن جب وہ تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وہ عمر کے جب آدمی بالکل منحصر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، او کلاہما، یا دونوں اس عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو انہیں اف بھی نہ کہو، ان سے بیزار نہ ہو. اف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیزار نہ ہو، کوئی بیزاری کا کلمہ زبان پر نہ لاؤ. کیوں کہ بڑا نیچرل ہے، انہیں ان کا علم ہی ختم ہو گیا. کئی لا یعلم بعد علم شیئا، وہ ایک ایک بات 10 دفعہ پوچھتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے آپ جا کے بیٹھیں، آج کیا دن ہے، آپ کہیں آج ہفتہ ہے. 2 باتیں کرنے کے بعد آج کیا دن ہے، آج ہفتہ ہے. 3 باتوں کے بعد پھر کیا دن ہے، آج ہفتہ ہے. تو آدمی جو ہے بالکل جو ہے وہ ایک وقت آ کے تو میٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ میٹر ہونا در حقیقت اف کہنے کے مترادف ہے نا. تو یہ سارا جھیلو، برداشت کرو. فلا تقل لہما اف، انہیں ان سے بیزار نہ ہو. ولا تنہرہما، اب اس بیزار ہونے کا اگلا جو عملی ثبوت ہوتا ہے تو وہ پھر یہ کہ ابا جی کتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں، بتا چکا ہوں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے، کیا مسئلہ ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں آپ. تو یہ اب وہ جو اگلی بات آ گئی ہے یہ جھڑکنے والی بات ہے. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہ. وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان سے بات کرو بہت ہی عزت اور احترام اور ادب ملوز رکھتے ہوئے. واخفض لہما جناح الذل، اور اپنے کندھے ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو. آپ کی باڈی لینگویج سے بھی انہیں نظر آئے کہ یہ پوری طرح میرا فرما بردار ہے، تابع فرمان ہے، یہ میرا احترام بجا لا رہا ہے. کسی طرح بھی ان کی آنکھ میں کوئی ایسی اجنبیت نہ محسوس ہو آپ کے حرکت سے کہ یہ مجھ سے نالا ہو رہا ہے اور تنگ ہو رہا ہے اور میری وجہ سے جو ہے اس کے اوپر جو ایک ناراضگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. من الرحمہ، نیاز مندی سے، رحمت سے. وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ سب کرنے کے بعد بھی دعائیں کرو، اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کر کے مجھے پالا پوسا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے. یعنی انسان بہرحال اس کی محدود صلاحیتیں ہیں اور دوسری طرف لامحدود خواہشات ہیں. اب ماں باپ کی خواہشات لامحدود ہو سکتی ہیں اور جو اولاد ہے وہ ان کی ساری خواہشات کو تو پورا نہیں کر سکتی. تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے دل میں کوئی ناراضگی رہ جائے. تو اگر تمہارا رب جو ہے وہ تم سے واقف ہے، تمہارے دل کی کیفیات سے بھی واقف ہے، ان سے بھی واقف ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، اگر تمہارے اندر کوئی جو ہے وہ طبعاً کوئی ایسی بات وہ بیزاری کی اور بے ادبی کی اور گستاخی کی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ناراض ہیں، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک جو تمہارا رب ہے وہ ایسے رجوع کرنے والے اواب، دوسروں کی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے ان لوگوں کے لیے بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے. تو پہلی بات اللہ کا حق، دوسرا آ گیا والدین کا حق، تیسرا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، جو کمزور ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، زندگی کی دوڑ میں تمہارے ساتھ جو ہے قدم ملا کے نہیں چل سکے. تو اب ان کے اندر اگر تمہارے اور ان کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا معاشرے کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں گی. معاشرے کو منظم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ تقریباً بہت زیادہ فرق و تفاوت نہ رکھا جائے، بلکہ یہ کہ ایک جیسا لائف سٹائل ہو، اور کم از کم رشتہ داروں کا تو بہت قریب قریب رہنا چاہیے، اس میں بڑا فرق نہیں آنا چاہیے. لہٰذا قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا کہ تمہارے پاس جو فالتو ہیں، تمہاری ضرورت سے زائد ہے، یہ تھا ان کا حق تھا. اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے تمہارے پاس بھیج دیا کہ اقدار تک پہنچاتے ہو یا نہیں پہنچاتے. والمسکینہ، اور جو محتاج ہیں، وابن السبیل. اچھا، مسکین بھی اصل میں محتاج ہم ترجمہ کرتے ہیں جس کو احتیاج ہو، جس کی ضرورت ہو. مسکین اصل اس شخص کو کہتے ہیں جسے آج ہم ایک ڈپریشن کا مریض کہہ لیں، جس کا قوت ارادی ہو سکتا ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو یا یہ کہ اور کوئی ڈاکٹر ہو اور دیکھنے میں ایک بندہ ہٹا کٹا ہو، مزدوری کر سکتا ہو، لیکن اس کی قوت ارادی جواب دے چکی ہے، وہ اب نہیں کچھ بھی کر سکتا، تو یہ مسکین ہے. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، ولا تبذر تبذیرا، اور خرچ یہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو شیطان کہاں خرچ کراتا ہے؟ ضرورتیں اپنی پوری کی، عیاشی پہ خرچ کرو، لگژریز پہ خرچ کرو، تعیشات پہ خرچ کرو،
یہ جو ہماری آج کی سوسائٹی ہے جسے کیا کہتے ہیں ہم کنزیومر سوسائٹی، یہ کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر فالتو خرچے کرو، لیکن اس سے معاشرے میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے پھر طبقات وجود میں آتے ہیں، پھر جب طبقات وجود میں آتے ہیں تو پھر اس سے پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے، اور طبقاتی کشمکش کا نظارہ تھوڑے دنوں میں ہم پاکستان میں دیکھ لیں گے جب ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑیں گے۔ ابھی تو ہم خبریں سن رہے ہیں ڈالر چڑھ گیا، ڈالر چڑھ گیا، ڈالر چڑھ گیا۔ یہ ڈالر جب ہمارے اوپر چڑھے گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ جب ہمارے مزدور ہی ہمارے پیٹ پھاڑ رہے ہوں گے، ہمارے یہی محروم طبقات جن کے گھر میں آٹا ہوگا ان کے گھر میں پھر وہ لوٹ مار کر رہے ہوں گے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ یہ جو مبذر ہیں جو معاشرے میں یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں، کنزیومر سوسائٹی بنا دیتے ہیں اسے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطان کا کام ہے انسانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرنا۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کے اندر یہ شے پیدا ہو وہ شیطان کا کام ہے۔ اب ایک طرف کسی کی شادی ہو رہی ہے سرمایہ دار کی بیٹی کی، وہاں پہ جو پھر نخرے ہوں گے اور وہاں پہ جس طرح کی بھی جو چیزیں ہوں گی، ان کو اسی گلی میں رہنے والا جب کوئی غریب آدمی دیکھے گا، بیٹی تو اس کی بھی ہے، بیٹی کسے نہیں عزیز ہوتی، اگر اس کے لیے ہاتھ پیلے کرنا مشکل ہو رہا ہے، ضروری بندوبست کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ یہ لوگ ڈاکے کیوں مارتے ہیں؟ رشوتیں کیوں کھاتے ہیں؟ یہ ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مبذر ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا تھا۔ فَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کو اعراض کرنا پڑے ان سے ابتغاء رحمت من ربک، کہ آپ اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی پر سارے حالات اچھے تو نہیں ہوتے۔ اب آپ کی مشہوری ہو گئی کہ آپ سخی ہیں اور ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں، ممکن ہے کوئی ضرورت مند ایسے وقت میں آئے جب آپ خود نادار ہوں، آپ ضرورت مند ہوں، آپ کا ہاتھ تنگ ہو، تو اس وقت تو بندے کو زیادہ ہی غصہ آتا ہے۔ وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بیزار بیٹھے ہیں، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں، تو اس وقت آدمی سے زیادہ کوئی بات جو ہے سختی کی نکلنے کا خطرہ ہے، لہٰذا ترجوہا، تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو سختی کی بات نہ کرو بلکہ اس وقت بھی ان سے آسانی کی بات کرو اور اچھی بات کرو۔ یہ ہمارے ہاں جو کلمہ ہے نا معاف کریں، یہ معاف کریں کیا کلمہ ہے؟ ہم تو اس کلمے کو کہتے ہیں ایسے گویا جیسے کہہ رہا ہوں دفع ہو جائیں۔ اصل میں معاف کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اتنی امید لگا کے اتنے دور سے چل کر میرے پاس آئے تھے، میں آپ کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، معافی کا طالب ہوں، یہ معاف کرنا ہے۔ اور ہم معاف کرنا جس طرح ادا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ باندھ نہ لو اپنی گردن کے ساتھ، یعنی جیب ادھر ہے ادھر نہیں جا رہا ہے، گردن کے ساتھ رکا ہوا ہے، یہ کنجوس کے لیے استعارہ ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اسے کھول نہ دو کل کا کل کھولنا، یعنی کبھی کبھی نیکی ایسی بھی غالب آتی ہے کہ بندے کے پاس کوئی مانگنے والا آیا، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت تھوڑی ہو، آدمی کہتا ہے اللہ کے نام دینا ہے، چلو آؤ پورا بکسا اٹھاؤ اور لے جاؤ، تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ بعد میں پریشان ہو جاؤ، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَقْصُورًا، کہ بعد میں ملامت زدہ ہو کے اور ہمت ہار کے بیٹھے رہ جاؤ، اور ہو سکتا ہے پھر افسوس بھی کرو کیوں دیا تھا، اور دیے ہوئے کا بھی پھر کباڑا کر لو۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک تیرا رب پھیلا کے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں، ایک یہ کہ جس کے پاس کم ہے اسے کم صلاحیت کا نہ سمجھو، وہ بھی ہو سکتا ہے تم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہے کہ اس کے پاس رزق زیادہ ہو۔ اور دوسرا اس میں جو اہم تر بات ہے کہ آپ جب یہ کوشش کرتے ہیں بعض اوقات کہ کسی آدمی کو اتنی مدد دے دی جائے کہ اس کا کاروبار اپنا کھڑا ہو جائے، اب اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو، سال کے بعد نظر آتا ہے کہ پھر وہ وہیں پہ کھڑا ہے جہاں سے آپ اٹھانا کی کوشش کرتے تھے، اس پہ بھی غصہ آئے گا۔ تو یہ تیرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو رزق پھیلا کے دے اور کس کو رزق تنگ کر کے دے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ جڑ جائے گا کہ انسان دعا میں بعض اوقات خیر کی جگہ شر مانگ بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنا رزق آ جائے تو وہ سنبھال نہ سکیں، اللہ ان کے لیے خیر چاہتا ہے کہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں تاکہ وہ کہیں دبئی عمرہ کرنے نہ چلے جائیں، تو ان کے لیے یہی بہتر ہے، دین پر چلنا ان کے لیے اسی میں آسان ہوتا ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں، وہ خوشحال ہو جائیں تو شاید پھر ان کے اندر جو ہے وہ دو لتی مارنے کا فن پیدا ہو جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔
ایک تو وہ جو مشرکین قتل کراتے تھے، ایک یہ بھی تھا کہ بھائی اتنے بچے ہو گئے تو پالیں گے کیسے، اور یہ آج بھی آپ کو معلوم ہے، آج اس کے لیے جو خوبصورت نام ہے وہ تربیت کا ہے، تو بہرحال وہ ملتی جلتی بات ہی ہے۔ تو آج تو ہمارے پاس وہ حربے بھی آ گئے ہیں نا کہ جس میں بچہ قتل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، تو پھر قتل کیسے ہوگا؟ تو اس میں بہرحال قتل کرنا تو وہ جرم ہے ہی، پیدائش کے طریقوں کو بھی روکنا جو ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، بعض صورتوں میں وہ جائز ہو سکتا ہے، وگرنہ اس خیال سے یہ تو اس کے حرام ہونے میں اور خلاف دین ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہا کہ اگر یہ پالیں گے کیسے اور پوسیں گے کیسے اور ان کا خرچے کیسے برداشت کریں گے اور اعلیٰ تربیت کیسے دیں گے۔ وہ جو اعلیٰ تربیت دینا چاہتے ہیں وہ پھر جب روٹ میں داخل کراتے ہیں تو پھر جو اعلیٰ تربیت وہاں پہ ملتی ہے، کچھ عرصے کے بعد جب جھومتے ہوئے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا اعلیٰ تربیت ہوئی ہے۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا، بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا نہ کرو، یہ نہیں کہا، یہ کہا قریب نہ جاؤ۔ ان تمام امکانات کا بھی جو ہے وہ روک کر، یہ اصول ہے نا، اسی اصول پر پردے کے احکامات آئے ہیں، اسی اصول پر پھر محرم اور غیر محرم کی تقسیم آئی ہے۔ تو دین ایک اصول دیتا ہے، پھر ان اصولوں کے مطابق قوانین دیتا ہے، جیسے آئین ہوتا ہے پھر آئین کے نیچے قانون سازی ہوتی ہے۔ تو یہ اصول دیا ہے کہ زنا کے قریب، اسلامی معاشرے میں زنا کے قریب نہیں جایا جائے گا۔ انہ کان فاحشہ، ایک تو یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، بے غیرتی کا عمل ہے، وساء سبیلا، اور یہ بری راہ بھی ہے، تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے اس سے۔ جس معاشرے میں زنا پھیل جائے اس میں پھر یہ کہ اولاد وغیرہ کے مسئلے اور انسانی نسل کی افزائش کا معاملہ وہ خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے، اس پر سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں، کیونکہ اور پھر اگر ہو بھی اولاد تو جب ماں ہی پالے گی جیسے کہ مغرب میں پالتے ہیں تو اس کی صحیح رخ پر اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں باپ جو کچھ مل کے اولاد کو سکھا رہے ہوتے ہیں دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی۔ ماں باپ کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنی ان میں محبت ہوگی، جتنا ان کے درمیان ہم آہنگی ہوگی، غیر محسوس طور پر وہ انسانی جذبات، ہمدردی کے جذبات، محبت کے جذبات بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس گھر میں یہ شے ہی نہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، وہ ایک دوسرے سے بے وفائی کر رہے ہوں، مرد گیا تو پتہ نہیں کدھر جا کے منہ مارے گا، عورت نے پیچھے کیا گل کھلانے ہیں، اس معاشرے میں جو بچے پروان چڑھیں گے ان کی وہ صحیح نفسیات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، لا یلد الا فاجرا کفارا، یہ اگر باقی رہے تو یہ سوائے کافروں اور فجار کے اور کوئی نہیں جنیں گے، تو یہ معاشرہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اس زنا کو صرف یہ فعل نہ سمجھے دو آدمیوں کا فعل ہے، یہ فعل معاشرے کے خلاف فعل ہے۔ اور یہ فرق اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ رضامندی سے کر لیا جائے تو بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا، نہیں، یہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی کرائم ہوتا ہے جو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے، یہ جو معاشرے کے خلاف جرم ہے وہ رضامندی سے نہیں کیا جا سکتا، وہ جرم ہے۔ انہو فاحشۃ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بری راہ ہے، تمدن کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ ولا تقتلوا النفس، اب دیکھیے ہم قتل نفس کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے نمبر پہ لایا ہے؟ سب سے پہلے والدین، پھر محروم لوگ، طبقات، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کا جو اولاد کا، پھر اولاد کے بعد معاملہ آیا ہے جو زنا کا، اور اس کے بعد جا کے مسئلہ آیا کسی جان کو قتل نہ کرو۔ اسلامی معاشرے کی ترجیحات سمجھیں، پہلے کیا ہے اور بعد کیا ہے۔ اور حکمت میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ترتیب بہت اہم ہوتی ہے، پریارٹی پہ کس کو رکھنا ہے، سیکنڈ پریارٹی پہ کیا ہے، تھرڈ پہ کیا ہے، فورتھ پہ کیا ہے۔ تو کسی جان کو قتل نہ کرو، حرم اللہ ہو، جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، الا بالحق، مگر خود اس پر کوئی حق بن گیا ہو، کسی کو اس نے قتل کر دیا ہو، یا یہ کہ وہ مرتد ہو گیا ہو، یا کسی شادی شدہ مرد نے زنا کر لیا ہو، مرد یا عورت نے، تو یہ وہ، یا حربی کافر ہو، تو یہ جائز صورتیں ہو جائیں گی۔ ومن قتل مظلوما، اور اگر کسی کو قتل کر دیا جائے مظلوم ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو اختیار صدر مملکت کے پاس نہیں ہے رحم کی اپیل جو ہے وہ قبول کرنے کا، اختیار ہم نے اس کے ولی کو دیا، جو اس کا ولی ہے اس کے پاس سلطان ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن یہ کہ جوابی قتل کرتے ہوئے، قصاصاً قتل کرتے ہوئے اسراف نہ کرو، یعنی یہ نہیں کہ ایک کے بدلے میں دو مار دو، یا یہ کہ اس کا لاش کا مسئلہ کر دو، بلکہ یہ کہ اس کو بھی جیسے تمہارا مقتول ہوا ہے اسی طرح اس کو بھی قتل کر دو۔ انہو کان منصورا، وہ جو مقتول کا وارث ہے، ولی ہے، اس کی مدد کی جائے گی۔ ریاست کا کام ہے کہ اس کے لیے مدد کرے، اس کا قاتل پکڑے، اس کو ایگزیکیوٹ کرے، اور پھر اس کو جو ہے وہ سزا دینے میں اس سے تعاون کرے۔
वला तकरबू माल अल यतीम, और यतीम के माल के पास ना जाओ, इल्ला बिल्लती हिया अहसन, मगर बहुत ही उम्दा तरीके से, यानी उसको संभालने के लिए, हत्ता यबलुग अशुद्धहु, जब तक वो जवानी को ना पहुंचे। और जवानी को पहुंचने का मतलब नहीं कि उसके बाद खा जाओ बेशक, मतलब यह है कि उस वक्त तक तुम संभाल के रख सकते हो, जब जवानी को पहुंचे तो उसे लौटा दो। वाउफू बिल अहद, और अहद को पूरा करो। अब हमारे माशरे में ऐद, जब सदर ममलकत कहे कि ऐद ही किया था ना कोई, मैंने कोई कुरान और हदीस तो नहीं लिखी थी, तो फिर बाकी लोग क्या दीन पर उस ऐद पर अमल करेंगे? अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, तो बाकी लोग भी यही करते हैं। तो अब उन सदर साहब से सुनकर आम लोग क्या करते होंगे? बड़े बड़े दीनी रहनुमा करते हैं कि मैं अपने ऐद से ऐलान बरात करता हूं, तो बंदा क्या करेगा उसके बाद, जिस माशरे की हालत ये हो गई हो। वऔफू बिल अहद, अहद की पासदारी करो। इन्नल अहद काना मसूला, बेशक अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। वऔफुल कैला इज़ा किल्तुम, और जब तुम तोलो नापो तो पूरा नापो। वज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, और तोलो तो तराजू बराबर रखकर तोलो। माशाल्लाह हमारे यहाँ किसी शय का तोल भी पूरा नहीं निकलता है। कोई 50 किलो के वजन वाली कोई भी अजनास हो, चीनी हो, चावल हो, आप तोल के देखें, कभी भी उन 50 किलो नहीं निकलेंगे। हाँ, कोई गोरू ने भर्ती किया हो तो निकल आए, तो निकल आए। मुसलमानों की भर्ती से 50 किलो नहीं निकलेंगे, कोई शय नहीं निकलेगी, शाज ही कोई हो निकल आए। और ये वक्की सलाह ज़ादिक, क्या वो 100 ग्राम वाला, क्या 50 ग्राम वाला, जो भी आप तोल के देखेंगे कम ही होगा कि पूरा निकले, नहीं पूरा निकलता। तो उसको नापो तोलो पूरा। ज़ालिका खैरुन, ये बहुत बेहतर है। वह अहसन तावीला, तावील के एतबार से, इंजाम के एतबार से भी बहुत अच्छा है। वो जो हलाल होते हैं ना, उसके अंदर अल्लाह ने बरकत रखी होती है, हराम के अंदर जो है अल्लाह ने बरकत नहीं रखी होती। वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, और मत वक्फ करो। अब यहाँ पे वक्फ करने का माना भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए बेहतरीन जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मौक़िफ़ है, बना भी इसी से, मौक़िफ़ इसी से बना है। अपना मौक़िफ़ न बनाओ मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज़ पर जिसके लिए तुम्हारे पास इल्म ना हो। इल्म की अल्लाह ने 2 सोर्सेज दिए हैं। एक सोर्स ये है जो हमारे हर इंसान के पास है, 2 आंखें, कान है, जो हवासे खमसा है, अकल है। और एक सोर्स है इल्म की, और बहुत अहम सोर्स है, जिसे आज दुनिया आमतौर पर नहीं मानती, लेकिन यह कि बहरहाल वो सोर्स है, और वो है जिसे हम कहते हैं दीनी इल्म, जिसे जो वही के ज़रिए से आता है। सूरह बकरा के 4थे रुकू में दोनों इल्म का जिक्र था। वल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये आँख नाक कान वाला जो इल्म है, ये आदम को हमने सिखा दिया। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये दूसरा इल्म है। अच्छा, ये जो दूसरा इल्म है इसकी भी कई सोर्सेज हैं। एक तो वो वही है, जैसे कुरान है, वो उसमें वही खफ़ी हो या वही जली हो, दोनों को आप मानेंगे। एक उसके बाद अलावा इल्हाम है, एक इल्हाम नबी का है, एक इल्हाम किसी आमी का है। उसके बाद ख्वाब है, एक ख्वाब नबी का है, एक ख्वाब किसी आम आदमी का है। एक कोई जो है वो किसी को इल्का हो गया है, एक इल्का नबी की तरफ हुआ, एक इल्का किसी फर्द की तरफ हुआ है। तो नबी का इल्का हो, इल्हाम हो, ख्वाब हो, वो भी महफूज होता है, जैसे उसकी वही महफूज है। लेकिन गैर नबी का ख्वाब, इल्का, इल्हाम महफूज नहीं होता। तो मैं ये वजाहत क्यों कर रहा हूं? इल्म क्या शय बनेगी? मेरे लिए इल्म क्या है? जो मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, मैंने सूंघा, मैंने चखा, मैंने महसूस किया, एक तो मेरा इल्म ये है। या उसके बुनियाद पर मैंने कोई नतीजा निकाला, फ़ायदा उठाया, डाटा आया, उसको मैंने जो थ्रेश करके कोई नतीजा निकाल लिया, वो अक्ल का काम हो गया, ये मेरा इल्म है। ये इल्म है, इस पर मैं अपना मौक़िफ़ बना सकता हूँ। या मेरा इल्म होगा कुरान और हदीस। आपने ख्वाब देखा है ना, वो आपका ख्वाब है, वो मेरे लिए इल्म नहीं है, वो मुझ पर हुज्जत नहीं है। आपने इस्तिखारा फरमाया है, उस इस्तिखारे ने आपको जो कुछ बताया वो आपके लिए हुज्जत है, मेरे लिए हुज्जत नहीं है, किसी दूसरे के लिए हुज्जत नहीं है। मुबश्शिरात हुई हैं, आप अकेले जाके मरें, साथ और 5000 को क्यों मरवाते हो भाई? इन 5000 पर तो वो हुज्जत नहीं है कि आपको मुबश्शिरात हुई हैं, आपके पास फरिश्ता आया है, उसने आपको ख्वाब दिखाया है। तो ये तो गुलाम अहमद कादियानी के पास भी इस तरह के बहुत से फरिश्ते आया करते थे। तो हुज्जत असल में कुरान और हदीस है, उसके अलावा कोई शय हुज्जत नहीं है इस हवासे खमसा से मावरा इल्म के एतबार से। तो ये 2 इल्मों से हटकर कुरान ने एक हुक्म दिया कि आप किसी शय को भी अपना मौक़िफ़ न बनाएं उस पर। उसने उस ख्वाब देख लिया, उसको इस्तिखारा हो गया, या ये कि ये कोई इनको दिल में अल्लाह ने डाल दिए, तो अल्लाह ने जिसके दिल में डाल लिए जाके अकेला मेरे, वो मेरे लिए उसका दिल में डला हुआ मेरे हुज्जत नहीं है।
مجھے وہ قائل کریں اپنی عقل سے، منطق سے، استدلال سے، یا قرآن کی آیات بینات سے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. That's enough. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اچھا اس میں مصیبت کیا ہوئی؟ جتنی امتیں جن کو اللہ نے کتابیں دی ہیں انہی میں یہ خناس آیا ہے کہ علم سے ہٹ کر چیزوں پر وہ چلنے لگے. اب ہمارے ہاں یہ جو اتنا کچھ ہوتا ہے، ابھی کل پرسوں بھی کچھ آیا ہوا تھا کہ وہ 11 رمضان اور 12 رمضان کے رات کو بیٹھ کے جس نے پتہ نہیں کتنے نفل پڑھے اور اس میں سورۃ الفیل پڑھی اور آگے پیچھے اتنا درود پڑھا تو اگلے سال سے پہلے اس کی شادی ہو جائے گی. بھئی شادی کروانی تھی، سورۃ الفیل کا مجھے سمجھ نہیں آئی اس سے تعلق کیا. کوئی سورۃ الکوثر بھی ہوتی تو انا اعطینا کل کوثر، کم از کم عورت کا نام تو ہوتا ہے. تو یہ سارا کدھر سے آیا؟ کوئی حدیث ہو، کوئی اللہ کے نبی نے کہا ہو، یہ اس طرح کی چیزیں. اچھا فلانے بزرگوں نے خواب دیکھا وہ دوزخ میں چلی گئی تھی کوئی عورت، اس نے 1,00,000 دفعہ پیچھے جو ہے کلمہ پڑھ کے اس کو بخشا تو وہ جنت سے نکل کے دوزخ سے نکل کے جنت میں آ گئی. یہ سارا کچھ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یا یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا، یہی گند تھا جو نصارہ میں تھا، جس کے رد عمل میں انہوں نے کہا یہ یار تم تورات بھی اٹھاؤ، یہ انجیل بھی اٹھاؤ، یہ سب لے جاؤ جدھر مرضی ہے، ہم تو اپنے حواس خمسہ کی بنیاد پر چلیں گے. یہ ری ایکشن ہے جو یورپ میں ہوا ہے. اس لیے مذہب کی چھٹی ہوئی ہے. جب مذہب کے ساتھ یہ ساری خرافات آ جاتی ہیں تو پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ سارا جنجال تم لے کے جاؤ جدھر مرضی جاؤ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. بے شک یہ جو اللہ نے سماعت دی ہے، یہ جو اللہ نے آنکھ اور بصارت دی ہے، اور یہ جو اللہ نے اب فؤاد کا ترجمہ دل کیا جاتا ہے. قلب کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں، قلب کا مطلب دل ہی ہے، لیکن فؤاد کے مطلب پر غور کیجئے، یہ بصر اور سمع کے ساتھ آئے گا، اور اس کا لفظی معنی بنے گا فائدہ. وہ جیسے ہوتا ہے نا فائدہ. اب فائدہ کیا شے ہے؟ آپ کی آنکھوں نے کچھ دیکھا، آپ کے کانوں نے کچھ سنا، یہ آپ کے دماغ کو ڈیٹا چلا گیا، اس دماغ نے اسے پروسیس کر کے فائدہ نکالا، اسے استنتاج کیا، اس سے استخراج کیا، اس سے نتیجہ برآمد کیا. فائدہ برابر ہے نتیجے کے. دو مختلف چیزوں کو جوڑ کر جو آپ نتیجہ نکالتے ہیں وہ فائدہ ہے. یہ دو دیکھے، یہ دو دیکھے، یہ مل گئے، 4 ہو گئے. یہ نہیں بھی ملے تھے سامنے تب بھی آپ کے دماغ میں آ کے مل جائیں گے، 4 ہو جائیں گے. تو 2 اور 2 کا نتیجہ کیا ہے؟ 4. 2 اور 2 کا فائدہ کیا ہے؟ 4. تو یہ فائدہ اور نتیجہ برابر کے الفاظ ہو گئے. تو یہ فوائد کا لفظ زیادہ تر اس کا جو ہے وہ جانا محسوس ہوتا ہے عقل کی طرف. تو بے شک ہم نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، عقل کی صلاحیتیں دی. اور یہ کوئی معمولی صلاحیت نہیں ہے. عقل کا جو فنکشن ہے آپ ذرا حیران ہو جائیں گے، آدمی سوچ کے بھی خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح انسان کا ذہن مختلف معلومات کی طرف دوڑتا رہتا ہے. آپ نے ایک بات آج سے 10,000 سال پہلے اور 10 سال پہلے دیکھی ہے یا سنی ہے، اور یہاں ایک نئی بات دیکھیں گے فوراً ذہن اس 10 سال پرانی بات کی طرف چلا جائے گا. یہ جو اس کی فنکشننگ ہے یہ کوئی معمولی فنکشننگ ہے. یہ اللہ نے کیا کمال کی مشینری بنائی ہے. یہ چھوٹا سا جو بھیجا ہے جس کے اندر یہ سارا اس نے فنکشن رکھ دیا ہے. تو یہ جو فائدہ اٹھانے کی صلاحیت تمہیں اللہ نے دی ہے یہ ساری ایویں ہی دی ہیں یار. تم اپنا موقف اس پہ رکھا کرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا یہ وہ چیز ہے جس کو نوع انسانی نے جب لیا ہے اور یہ مغرب میں ہی یہ پروان چڑھی ہے تو اس نے انسان کو مریخ پہ پہنچایا ہے. عروج آدم میں خاکی سے انجم سمے جاتے ہیں. کیا پوٹینشل اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اب وہ بیٹھ جائے چپ کر کے کہ بھائی زلزلہ آتا ہے، جب بیل ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ پھینکتا ہے زمین کو تو زمین ہلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب نہ کوئی اس کے لیے علم ہے اس کے پاس، نہ اس نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ عقل سے ثابت ہوتا ہے. بس ایک توہم ہے، سپرسٹیشن ہے، وہ بنا لی ہے اور اس پہ چل رہا ہے. تو آدمی نکمہ ہو جائے گا. یہ سقراط، یہ ارسطو، افلاطون، یہ سارے اسی لیے نکمے تھے. ارسطو کہتے ہیں وہ منطق کا بابا آدم ہے. اس بابا آدم صاحب سے پوچھا گیا ہے یار کہ تم کہتے ہو عورت ناقص ہے، ناقص العقل ہے، کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں اس کے منہ میں 32 دانت نہیں ہوتے. کبھی یہ تکلیف نہیں کی کہ ان آنکھوں سے دیکھ ہی لے کے 32 ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، بس سنی سنائی بات ہے، مان لی اس کے منہ میں 32 دانت نہیں ہوتے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ان صلاحیتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا.
वला तमशी फिल अर्द मराखा। अब कोई इन सलाहियतों को इस्तेमाल करे, इल्म आ जाए उसके बाद उसमें अकड़खानी आ जाती है, या इन सलाहियतों के इस्तेमाल से दुनिया की दौलत आ जाए, इक़्तिदार आ जाए, फन खानी ना आए बल्कि उसके नतीजे में अकड़खानी ना आ जाए, तो ज़मीन में इतराते हुए ना चलो। इन्नका लन तख्रिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। ये तबसरा मुझे अल्लाह ताला का बड़ा पसंद है, इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। देखो, अकड़ने के दो ही अंदाज हो सकते हैं। आदमी जोर से जमीन पर पाँव मारता हुआ चले, एड़ियाँ मारता हुआ जा रहा है, या ये कि गर्दन अकड़ाए, यही दो तरीके हो सकते हैं। अल्लाह ने क्या औकात सिखाई है, तुम जमीन फाड़ नहीं सकते, तुम पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच नहीं सकते। अब जोड़िए ना अकड़ के साथ इसको, यानी जोर से पाँव मारोगे तो जमीन फाड़ लोगे, और गर्दन अकड़ाओगे तो खैर हिमालय और जो है वो माउंट एवरेस्ट तो बहुत ऊंची है, तो मारगला जितने भी ऊंचे नहीं हो सकते। तो ये तो तुम्हारी औकात है, तो अपनी औकात में रहो। इन्नका लन तख्रिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका काना सय्यो। ये सब तुम्हारे रब के यहाँ, इंद रब्बिका, तेरे रब के नजदीक बुराइयां हैं, मकरूहा, बेजारी की, नापसंदीदगी की। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका। ए नबी, ये आपको जो कुछ भी है ना, ये वही किया है आपकी तरफ आपके रब ने। मिनल हिकमा, ये हिकमत की बातें हैं। ये अल हकीम ने माशरे को सही रुख पर डालने के लिए रहनुमा उसूल दिए हैं। वला तजअल मा अल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाना। क्या मतलब होगा यहाँ? किसी और से कानून न लेना, किसी और की हिकमत पे न चलना, अल्लाह की हिकमत को तोड़कर। उसका नतीजा क्या निकलेगा? एक तो ये निकलेगा फतुल का फी जहन्नम, दोज़ख में डाले जाओगे, मलूमा मदखूरा, मलम्मत ज़दा होके, धक्के दिए जाकर। और इसी का दूसरा ये कि दुनिया में भी धक्के खाओगे ना। वही मगरिब जिसने उस वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म के एक रुख पर अमल किया है, उसने उसे मरीख पर पहुंचा दिया। और जब उसने वही इलाही से अपना नाता तोड़ा, इल्म के दूसरी आंख उसने बंद रखी है, नतीजा क्या निकला? कभी जनाब डेमोक्रेसी, और कभी सोशलिज्म, और कभी कम्युनिज्म, और कभी कौन सा इज्म, और कभी क्या धक्के खाना है। तो दुनिया में भी फिर धक्के खाओगे, इफरात व तफरीत के धक्के खाओगे, अगर अपने रब की इन जो अहकामात हैं और जो हिकमत भरी बातें हैं इनसे मुंह मोड़ोगे। अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, और जो धक्के खाए उन्होंने ठोकरें, मुशरिकीन मक्का ने, उसका जिक्र आया। अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें तो चुन लिया बेटों के लिए। वत्तखज़ मिनल मलाइकति इनासा, और अपने लिए उसने फरिश्तों में से बेटियां बना ली हैं, औरतें रख ली हैं। यानी ये खुद उनके मेयारात से बड़ी फ्रोतर बात थी। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, बेशक तुम एक बहुत ही भारी बात, बहुत बड़े जुर्म की बात अपने मुंह से निकाल रहे हो, गुस्ताखी की बात है जो तुम कर रहे हो। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।